شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ آسیہ شیئر کری ہیں۔ آسیہ کہتی ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنے ابو کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 16 سال پرانی بات ہے۔ میرے ابو ایک گورنمنٹ سکول تھا، گرلز سکول تھا، تو وہاں پر چوکیدار تھے۔ سکول جو تھا وہ ہمارے گھر سے خاصا دور پڑتا تھا۔ ابو کو وہاں پر ایک کمرہ دے دیا گیا کیونکہ ابو نے پرنسپل سے بات کی تھی کہ سردی کے موسم میں میرے لیے آنا جانا صبح صبح بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جتنی بھی صبح جلدی جاگوں میں اسکول لیٹ پہنچتا ہوں۔ آپ مجھے یہاں پر ایک کمرہ دے دیں۔ اسکول میں چوکیدار کے لیے ایک کمرہ ہوتا تھا۔ وہاں کے پرنسپل نے میرے ابو کو وہ کمرہ دے دیا۔ ابو گھر سے اپنے کچھ کپڑے اور چائے کا کچھ سامان وغیرہ ساتھ لے گئے۔ سردی اس حد تک زیادہ ہوتی تھی، وہ اکیلے اسکول میں پہرا بھی دینا ہوتا تھا انہوں نے۔ وہ چائے وغیرہ بنا لیا کرتے تھے۔ کھانا وہ دوپہر کو آ کر چھٹی کے بعد گھر کھا بھی جاتے تھے اور رات کا لے بھی جاتے تھے۔ اسی طرح سے ابو نے جب وہاں پر پہرا دینا شروع کیا، ابو بتاتے ہیں کچھ دن سے ایسا ہونے لگا کہ ابو آدھی رات کو گھر آ جایا کرتے تھے۔ اتنی سخت سردی میں جب ابو گھر آتے تھے بڑے خاموش، بڑے چپ چپ، بڑے پریشان سے رہتے تھے، جبکہ ان کی عادت تھی وہ جب بھی گھر آتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، ہمیں باتیں بتاتے تھے۔ وہاں کی بچیوں کی جو بچیاں ان سے بہت زیادہ اچھے سے پیش آتی تھی، ان کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ابو بالکل چپ رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے ابو سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان رہتے ہیں اور آپ اتنی سردی میں کیوں آ جاتے ہیں جب آپ کے پاس وہاں پر کمرہ بھی ہے۔ پہلے تو وہ چپ رہے۔ 2 دن کے بعد ابو جب گھر واپس آئے، رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، سائیکل پر اتنی دور سے اتنی سخت سردی میں آ کر سو گئے کمرے میں۔ ہم لوگوں کے 2 کمرے تھے، ہم سب ایک کمرے میں سوتے تھے اور ایک کمرے میں ہمارے کچھ سامان وغیرہ پڑا تھا، لیکن وہاں پر بھی ایک چارپائی ہوتی تھی۔ ابو وہاں پر جا کر سو گئے۔ امی اٹھی اور جا کر دیکھنے لگی تو ابو وہاں پر سو رہے تھے۔ امی آ کر لیٹ گئیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ جیسے ہی ہم لوگ بھاگے ابو کی طرف، تو ابو کو باقاعدہ جس طرح سے کوئی چیز ڈرا رہی تھی، وہ ایک کونے میں دیکھ کر ڈر رہے تھے، چیخے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گی۔ ہم لوگوں نے کمرے کی لائٹیں آن کی، وہیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابو کی نظر صرف ایک کونے میں ہی تھی، جیسے مسلسل ان کو کچھ نظر آ رہا ہے اور وہ مسلسل کچھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابو کو بہت کوشش کی کہ ان کا چہرہ دوسری طرف کر سکے، وہ چہرہ ادھر نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر پانی کا گلاس لا کر جب چھینٹا ان کے منہ پر مارا، ایک سکتہ سے جیسے ٹوٹا۔ گھبرا گئے کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میں اسکول میں ہوں؟ امی نے کہا نہیں، آپ گھر میں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ابو کہنے لگے وہ میرے پیچھے یہاں پر بھی آ گئی ہے۔ جب امی نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے، ابو کو جلدی سے کمرے سے باہر لے کر آئے، دوسرے کمرے میں بٹھایا۔ وہ ہیٹر کے آگے بیٹھ کر جیسے کانپ رہے تھے، ہم لوگ رونے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ابو کو کیا ہو گیا۔ ابو نے بتانا شروع کیا کہ جب میں نے اسکول میں رات کے ٹائم پہرا دینا شروع کیا، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، مغرب کے بعد پورا اسکول خالی ہوتا تھا، بہت بڑے گراؤنڈ اور وہاں پر درخت بھی ہوتے تھے آس پاس، برآمدے اور کلاس روم کی گیلریز تھی۔ ابو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہوا، مغرب کے بعد میں ایک چکر لگا کر آ گیا، اسکول کی لائٹس آن کر آیا سے ان کی، اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے چولہا جلایا ہوا تھا، ابو کے پاس ایک چھوٹا سا چولہا بھی تھا جس پہ چائے بناتے تھے۔ وہ کہتے کمرہ خاصا گرم تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر سے جس طرح سے جو کلاس روم کی چیئرز ہوتی ہیں ان کو گھسیٹنے کی آواز آئی۔ کوئی چیئرز کو گھسیٹ رہا تھا، جیسے بڑے زور زور سے گھسیٹ رہا تھا۔ کچھ چیئرز ایسی تھی جن کے
وہ جیسے لوہے کی کرسی ہوتی ہیں وہ بھی تھی. ابو کہتے ہیں وہ اکثر باہر برآمدوں میں رکھی ہوتی تھی. وہ کوئی گھسیٹ رہا تھا. ابو تیزی سے باہر نکل کے آئے کہ باہر کون ہے. دیکھا تو کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے, لڑکی سی, بالکل ینگ سی, کھلے بالوں والی. وہ چیئر کو گھسیٹ کر اس گیلری میں سے لے کر جا رہی ہے. کھلے ہوئے بال اور بڑی عجیب اس کی چال تھی, جیسے پتہ نہیں اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں یا اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے. عجیب طرح سے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو کر چل رہی تھی. بازو ایک الگ جھول رہا تھا, سر الگ جھول رہا تھا, بہت بھیانک بھی لگ رہی تھی. ابو بھاگے اس کے پیچھے. ابو کہنے لگے کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو. بس ابو نے اتنی بات کہی. ابو کہتے وہ چیئر گھسیٹتی گھسیٹتی اسی انداز میں کلاس روم کے اینڈ تک لے گئی. ابو فوراً سے اپنے روم میں آئے, وہاں سے ٹارچ تھا ان کے پاس, وہ لیا, ساتھ ایک گن ہوتی تھی وہ لی, اور بھاگتے ہوئے جب اس کونے پر آئے, چیئر وہیں پر رکھی ہوئی تھی اور چیئر کے اوپر جیسے وہ مخلوق بیٹھی ہوئی تھی. ابو نے پھر کہا کہ کون ہو تم, مجھے جلدی سے بتاؤ ورنہ میرے پاس یہ گن بھی ہے, میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. ابو نے جب یہ کہا تو اس نے اپنا بھیانک سا چہرہ, وہ اسے گردن ٹیڑھی سی کر کے اوپر دیکھا اور پھر ابو کی طرف دیکھا. ابو کہتے ہیں صرف اور صرف مجھے اس کی ایک آنکھ نظر آئی ہے, سفید کلر کی. اتنا خوفناک چہرہ تھا, اتنا بھیانک چہرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شاید کسی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو. اتنا لمبا چہرہ تھا اور ایسے تھا عجیب و غریب طرح سے جیسے چہرے کے اوپر کوئی کالے رنگ کے جلے ہوئے نشان ہیں, اور ان میں ایک آنکھ تھی. ہونٹ بڑے عجیب سے کٹے ہوئے ہونٹ تھے, آدھے آدھے ہونٹ تھے. ابو کہتے جب میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل, میں پیچھے ہٹا, میں گر گیا. وہ باقاعدہ میرے سامنے اٹھی اور کلاس روم کے اندر چلی گئی. ابو کہتے کہ جب میں نے ٹارچ سے دیکھا کلاس روم کا دروازہ بند تھا اور وہ کلاس روم کے دروازے کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی. ابو توبہ استغفار کرتے اپنے کمرے میں آئے, کمرے کا دروازہ بند کر لیا. وہ پھر سے اس چیئر کو گھسیٹتی ہوئی اسی گیلری میں سے گزری. ابو کہتے ہیں میرے کانوں میں جب اس چیئر کی آواز آتی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خوف سے میں تو باہر نہیں نکلا, میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور دیکھتی ہوئی آگ اپنے قریب کر لی, کیونکہ آگ سے یہ مخلوقات ڈرتی ہیں. ابو کہتے ہیں اسی طرح سے آدھی رات تک یہ تماشا چلتا رہا. فجر کی اذان ہوئی تو یہ شور ختم ہو گیا. پہلے دن تو میں نے اس کو دیکھ لیا. دوسری رات جو تھی تقریباً 12 بجے تک کچھ بھی نہیں ہوا. اکثر ہلکی پھلکی آہٹیں, ہلکے پھلکے وہاں پر معاملات ہوتے تھے, بچوں کی آوازیں آتی تھی, ایسے لگتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. ابو کو سمجھ تو آ گئی کہ وہاں پر جنات ہیں. ابو نے ہمیں نہیں بتایا, ابو اپنے ساتھ گھر سے سورۃ یاسین لے گئے تھے. ابو کہتے میں رات کو سورۃ یاسین اپنے سرہانے کے پاس رکھ کے سوتا تھا. 11:30 12:30 بج گئے لیکن کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. بس دور جیسے آوازیں آ رہی ہیں, بچے ہیں, پتہ ہے مجھے کھڑکیاں کھول رہے ہیں, دروازے کھول رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں, پتہ تھا ان کو جنات کے بچے ہیں. ابو کہتے جیسے میں لیٹا میری آنکھ لگی تو ایک دم سے جیسے کمرے کی کھڑکی کے اوپر دستک ہونے لگی. ابو کہتے میرے سوئے سے آنکھ کھل گئی. کمرے کی کھڑکی پر ہلکا ہلکا کوئی ہاتھ مارا تھا. ایک دم سے پھر ابو کو چیئر گھسیٹنے کی آواز آئی. وہ مخلوق جو تھی وہ چیئر گھسیٹتی گھسیٹتی ابو کہتے ہیں بالکل باہر میرے کمرے تک آ گئی. ابو اس حد تو خوف زدہ ہوئے کہ ابو نے وہ جو سورۃ یاسین ساتھ لے کر گئے تھے وہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی. کہتے جیسے ہی میں نے سورۃ یاسین پڑھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا, ایسا لگا کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے بھاگ کر وہاں سے چلی گئی ہے, اور جب وہ بھاگی ہے تو وہ بالکل ٹھیک بھاگی ہے. چیئر اب ایسے لگ رہا تھا کوئی بہت دور چیئر لے کے جیسے کسی دوسری گیلری میں. ابو نے تسلی کی کہ باہر کچھ بھی نہیں ہے. ہلکی سی کھڑکی کھول کر دیکھا, باہر کچھ بھی نہیں تھا. ابو کہتے میں نے پوری سورۃ یاسین پڑھی, اپنے پر حصار کیا. وہ پہلی رات تھی جب ابو گھر آئے تھے, چپ چپ تھے. دوسرے دن پھر ابو کے ساتھ سیم وہی ہوا. پھر انہوں نے سورۃ یاسین پڑھی, وہ چیز غائب ہو گئی. وہ پھر گھر آ گئے. ابو کہتے ہیں اب تیسری رات میرے ساتھ یہ ہوا, جب آج ابو گھر آئے تو ان کا یہ حال ہوا. کہتے میں ڈر کے مارے کسی کو بتاتا نہیں تھا, میرے بچے چھوٹے ہیں. کہتے ان جنات کے بارے میں کسی کو بتاؤ تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں. کہتے میں اسکول میں جب میں 12 بجے کے بعد تو باہر نکلتا ہی نہیں تھا, حد
8 بجے تک میں اسکول کا چکر لگا آتا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا دروازے کے باہر کھڑا ہو کر جس طرح سے کوئی میرا نام لے رہا ہے، اور آواز ایسی تھی جس طرح سے وہ بتا رہے تھے میری امی کی آواز ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ آ جائیں گھر، یہاں پر خطرہ ہے آپ کے لیے۔ ابو کہتے جب میں نے یہ باتیں سنی ایک دم سے میرا دماغ معاف ہو گیا، میں نے ان باتوں پر غور کر لیا۔ میں اٹھا تو جو ہی میں نے کھڑکی کھولی وہ مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اتنی بھیانک ہے، میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا۔ اسی ٹائم میں نے سورۃ یاسین اپنے سینے سے لگا لی اور میں نے رونا شروع کر دیا، اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ خوف سے سورۃ یاسین بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ کہتے بس مجھے جو بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھی میں نے وہ سبھی پڑھی، تو باہر سے وہ رونے کی اور میرا نام لینے کی آوازیں آنا بند ہو گئی، اور ایسا لگا بڑی تیزی سے کوئی دور بھاگ کر جا رہا ہے۔ دور جا کر آوازیں آ رہی تھی، دور سے کوئی پکار رہا تھا۔ وہ کہتے میں فوراً سے باہر نکلا، میں نے کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا، سائیکل لی، اسکول سے نکلا اور گھر آ گیا۔ ابھی آ کر جب میں لیٹا ہوں مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ میرے چہرے پر یہ خوف محسوس کریں۔ میں اس کمرے میں لیٹ گیا۔ آدھے راستے میں میرا سائیکل بہت بھاری ہو گیا، میں نے وہاں سے سورۃ یاسین تو اٹھائی نہیں تھی، پڑھ کر وہیں رکھا ہے۔ سائیکل اتنا وزنی تھا کہ جیسے سائیکل کے اوپر میرے علاوہ بھی کوئی 2-3 لوگ ہیں۔ ہلکا پھلکا سا سائیکل تھا۔ کہتے ایک دم سے میری پیچھے نظر پڑی تو کالا سا لباس میں جیسے کسی نے چہرہ بھی چھپایا ہے، میری سائیکل کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ کہتے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس چیز کو ہٹا سکوں، میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب گھر کی گلی میں پہنچا تو سائیکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا یہ جنات مجھے تنگ کر رہے ہیں، اسکول آصف زدہ ہے۔ جیسے میں کمرے میں آ کر لیٹا، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے، ایک دم سے وہی آوازیں میرے کمرے سے آنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو سامنے وہ کھڑی تھی اس کونے میں جہاں میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو میں بچ گیا، ورنہ اس اسکول میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ اب آپ نے اسکول نہیں جانا، ہمیں ایسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو اسکول ہے بڑا دور، اوپر سے دن اور رات رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا۔ ابو کہتے ہیں میں جب سے اسکول میں جا رہا ہوں پہرا دینے، دن کے ٹائم بھی اکثر میں نے بچیوں کو دیکھا ہے، وہ چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، جب جا کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ بچیاں مذاق کر رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جبکہ 1-2 لڑکیوں نے کہا ہے کہ انکل اسکول میں جنات بھی ہیں، ہمیں باتھ روم والی سائڈ پر اکثر جنات تنگ کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، بھاگ کر باتھ روم میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، باتھ روم کے باہر سے کوئی کنڈیاں لگا دیتا ہے۔ یہ باتیں میں نے سنی تھی، اور ایک عجیب و غریب حلیے کی عورت بھی نظر آتی ہے جو کینٹین والی سائڈ پر بیٹھی ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے ان کی باتوں پر یقین ہونے لگا، مجھے تھا بچوں کو عادت ہوتی ہے جھوٹی کہانیاں بنانے کی، تو شاید یہ لڑکیاں وہ کہانیاں بناتی ہیں، لیکن وہ سچی تھی۔ ابو نے وہ اسکول چھوڑ دیا، ابو نے ان کو منع کر دیا کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا۔ ابو کہتے ہیں جس گیلری میں وہ چیئر گھسیٹ کر جاتی تھی وہ گیلری اتنی بوسیدہ تھی، اس کی در و دیوار سے خوف آتا تھا۔ کچھ عرصہ میرے ابو بیمار رہے، ڈر جاتے تھے، ابھی بھی سوئے سوئے چیخیں مارتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، پھر ہم نے ان کا روحانی علاج کروایا، تب جا کر میرے ابو ٹھیک ہوئے۔ یہ میرے ابو کی ایک کہانی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے وہ اسکول چھوڑ دیا وہاں پر پہرا دینا، اگر وہ مسلسل اسکول میں جاتے رہتے تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا۔ میرے ابو بہت بہادر تھے، وہ کبھی بھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے اتنے بڑے اسکول میں انہوں نے اکیلے رہنے کا فیصلہ بھی کیا۔ لیکن ابو کہتے ہیں بعد میں 3 سال کے بعد وہ اسکول بند ہو گیا تھا، یعنی کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کی وہ جو عمارت تھی وہ عمارت بالکل پرسرار، اور وہ ختم ہو گئی، عمارت ابینڈنڈ ہو گئی۔ وہ خوفناک اسکول جو تھا جہاں پر جنات کا بسیرا تھا، وہ اسکول جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ میرے ابو کی ایک کہانی تھی۔ وہ شکریہ آسیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں میں پنڈی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پرانی بات ہے،
हम लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। हम लोगों का सेंटर एक स्कूल बना था, क्रिश्चियन स्कूल था, एग्जामिनेशन सेंटर बना था। हम लोग एग्ज़ाम देने के, हमारे इवनिंग में एग्ज़ाम्स होते थे, सेकंड शिफ्ट में। तीसरा पेपर था, इकोनॉमिक्स का पेपर था। पेपर जब दिया तो मैं जल्दी फ्री हो गया, अभी मेरे दोस्तों ने पेपर सॉल्व नहीं किया था। मैं बोर हो रहा था, मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मैं मेरे स्कूल को विज़िट करता हूँ। मैं स्कूल को विज़िट करने जब आगे की तरफ गया तो स्कूल खासा बड़ा था। उस स्कूल में एक अजीबोगरीब सी मुझे जगह नज़र आई जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे। उन दरख्तों के अंदर बेंच लगे हुए थे, बैठने की जगह भी थी। इतनी छाँव थी कि दिन के टाइम भी वहाँ पर अंधेरा महसूस हो रहा था। मुझे वो जगह बड़ी अट्रैक्ट की। मैं अपना मोबाइल लेकर वहाँ पर जाकर बैठकर जैसे वीडियो बनाने लग गया। मुझे आदत थी, मैं अक्सर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस पोस्ट किया करता था। तो मैं वीडियो बनाने लगा, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई गुजर के गया है। सुर्ख रंग का एक मुझे लिबास सा नजर आया। मैंने पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, जबकि वीडियो में मुझे बकायदा नजर आया। मैंने वो वीडियो जो थी, मैं बना तो रहा था, मैंने इसको दोबारा देखा जब रिवर्स करके, तो कुछ था। मैं चारों तरफ देखने लगा। अब मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, उस जगह की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो कुछ भी नहीं था उसमें। मैं थोड़ा सा डर गया। अभी मैं वहाँ पर बैठा ही था कि मेरा एक और दोस्त निकला, वो मुझे देख रहा था, मैंने उसे दूर से देख लिया। मैं उठकर अपने दोस्त की तरफ जाने लगा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से मुझे किसी ने पत्थर मारा है। बाकायदा मुझे एक पत्थर लगा। जो ही मैंने लेफ्ट साइड पर देखा तो कोने में एक दरख्त के पास सुर्ख लिबास में कोई खड़ा था। वो इतनी भयानक चेहरा था उसका, वो जो भी था, दरख्तों में उसका चेहरा नजर आ रहा था, काला सा चेहरा था और ऊपर सफेद चमकीली आंखें। अस्तगफिरुल्लाह, जब मैंने उसको देखा मेरी तो जान ही निकल गई पूरी। वही सुर्ख लिबास जो कैमरे में आया था। मैं भागा वहां से चीखें मारता हुआ। मेरे दोस्त कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम किधर गए थे? मैंने उसे बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। उसको वीडियो क्लिप दिखाने लगा तो वीडियो क्लिप मोबाइल में था ही नहीं, पता नहीं वो सेव नहीं हुआ मेरे से या क्या हुआ। मैंने उसे कहा उस तरह मत जाना। उसके बाद बाकी के दोस्त भी निकल आए, हम लोग वहाँ से निकल गए, घर वापस आ गए। मुझे बड़ा सा बुखार हो गया। अगले पेपर की तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर आए, पेपर दिया, पेपर देकर बाहर निकले तो वहाँ पर एक चौकीदार मिला हमें। उससे पूछा कि यार स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई जिन्नात का मामला है? पहले तो माना नहीं, फिर कहता कि हाँ जहाँ पर दरख्तों वाला हिस्सा है वहाँ पर कुछ आसेब है, वहाँ पर अक्सर आवाज़ें आती है, वहाँ पर जाकर बैठे तो कोई चीज़ पत्थर मारती है और कभी कभार वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। मैंने उससे कहा कि मैंने उस मखलूक को देखा है। उसने कहा दोबारा उस तरफ मत जाना। इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको सख्ती से मना है उस तरफ जाने का। पहले उसके आगे एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन जब दीवार बनाई तो वो मखलूकात स्कूल के अंदर आने लगी, फिर वो दीवार तोड़ दी गई। हम लोगों ने पेपर दिए, हम लोग कभी भी उस तरफ नहीं गए। मेरी ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया लिया आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। खूनी सैटरडे में आज बहुत हॉरर स्टोरी आएगी, उसको विजिट करें, सब्सक्राइब करें। नाना जी की कहानियों में मैं कल स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।